صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اور تذکرہ کریں آپ کتاب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا. تحقیق تھا وہ سچے وعدے والا اور تھا رسول نبی بھی، اور حکم دیتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے رب کے پاس پسندیدہ. پیچھے سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا تذکرہ چلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا، اس کے بعد اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ اس کتاب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں کہ وہ وعدے کا سچا تھا. اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے کمالات اور صفات تو بہت ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت کا ذکر فرمایا، ایک ادا کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے. تو وعدہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له، اس بندے کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو وعدے کا پکا نہیں ہے. جو وعدہ خلافی کرے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. قرآن مقدس میں دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے خود فرمایا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّكَ حَقًّا، تیرا رب بھی کے نے جو وعدے کیے ہیں وہ رب کے وعدے بھی برحق ہیں، سچے ہیں. تو ہمارا رب بھی وعدے کا سچا ہے اور ہمارے نبی بھی. مسلمان بھی وہی ہوتا ہے، ایمان والا بھی وہی ہوتا ہے. ایمان والے کی نشانی یہی ہے کہ وہ وعدے کا سچا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق آدمی کی 3 نشانیاں ذکر کی. فرمایا اذا وعد اخلف، منافق آدمی کی 3 نشانی ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا ہے. یہ منافق آدمی کی نشانی ہے، مسلمان کی نشانی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت کرتے تھے تو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو صحابی بن گئے تھے، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے. انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی الحمصا کوئی چیز خرید کی تو کہنے لگا آپ ادھر ٹھہریں، میں گھر سے جو نا پیسے لے کر آتا ہوں. جب یہ گھر چلا گیا تو اس کو بات بھول گئی کہ میں کس لیے گھر آیا تھا، کیا کرنے آیا. اس کو بات بھول گئی، بس آپ نے گھر کے کاموں میں لگ گیا. 3 دن اور 3 راتیں اس کو بات یاد نہ آئی.
3 دن اور 3 راتیں گزر گئی تھی، بعد میں اس کو بات یاد آئی، او ہو میں نے مسلمانوں کے نبی کو وہاں پر انتظار کے لیے کھڑا کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں ابھی پیسے لے کر۔ جلدی جلدی دوڑا، آیا جو صحیح دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا ہی فرمایا کہ اے عبداللہ تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے 3 دن اور 3 رات، بس اتنا ہی فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو دیکھ کر کہ آپ نے جو فرمایا ٹھیک ہے میں ادھر ہی کھڑا ہوں، آپ ہو کر آ جائیں، تو یہ وعدہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدے کے پکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آپ پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک ان کے ساتھ آدمی تھا، سفر کر رہے تھے، بھوک لگی تو ساتھی نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں جاتا ہوں اس علاقے سے کہیں سے کوئی کھانا لے کر آتا ہوں، کھانے پینے کی چیز بھی لے آتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے، اور یہ جو وہاں گیا تو کھلی فضا، سرسبز علاقہ، ہاں جی بڑا بہترین ماحول، اس کو بات بھول گئی، بس یہ اپنی وہاں پر مگن ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 1 سال تک بھول گیا، وہ 1 سال پورا اس کو بات یاد نہیں، ادھر ہی اپنے کام کاج میں لگ گیا، پھر ادھر ادھر۔ سال کے بعد اس کو بات یاد آئی، آیا جو سی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے انتظار کر رہے تھے جی۔ تو یہ تھے اللہ کے نبی، وعدوں کو پورا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے، وعدوں کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق آدمی کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے کو وہ خواب سنایا، فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور میرے بیٹے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے پوچھ رہے تھے کہ اگر بیٹا کہے گا تو ذبح کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا، مطلب یہ نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہی تھا، صرف اس لیے پوچھ رہے تھے کہ میں جو بیٹے کی تربیت کر رہا ہوں دیکھوں تو صحیح بیٹا کیا جواب دیتا ہے مجھے۔ تو آگے وہ بھی اللہ کے نبی کا بیٹا تھا اور نبی بننے والا تھا، اس نے بھی کہا میرے ابا جی آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کو کریں، بس انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں صبر کروں گا، روؤں گا نہیں، چیخوں گا نہیں، واویلا نہیں کروں گا، بھاگوں گا نہیں، میں صبر کروں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم کے اوپر، آپ جلدی کریں، بس مجھے ذبح کریں، اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے وعدہ کیا۔ جب وہاں پر لے گئے، کتابوں والوں نے مختلف باتیں لکھ دی ہیں، کہتے ہیں جی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جی اپنے باپ کو کہا مجھے رسیوں سے باندھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا ان کو رسیوں سے باندھا اور ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، یہ کیا فلاں کیا، پھر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، یہ کیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھی ہے کتابوں والا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے گویا یوں کہا اپنے بیٹے کو، ابو جی مجھے رسیاں نہ باندھنا، میرے ہاتھ نہ باندھنا، میرے پاؤں نہ باندھنا، اگر آپ مجھے باندھ کر ذبح کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے تو زبردستی اس نے ذبح کیا تھا، اسماعیل کا ارادہ نہیں تھا، ابو جی میں تو رب کے وعدے کے اوپر، رب کے حکم کے اوپر راضی ہوں، آپ بس کریں، ففعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا آپ وہ کریں، میں صبر کروں گا، بس میں نہ روؤں گا، نہ تڑپوں گا، نہ چیخوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، اللہ کے حکم کے اوپر صبر کروں گا، آپ مجھے بس ذبح کریں، کچھ بھی نہیں باندھا۔ یہ بس ایسے اسرائیلی روایات ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور بس چھری نکالی، گردن کے اوپر رکھی، ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ پاک نے آواز دے دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، او ابراہیم بس کر، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا،
میں نے جو تجھے حکم دیا تھا تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، بس تو اب اس کو ذبح نہ کر۔ اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا، اس کے اوپر چھری چل گئی، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے چھری کے نیچے سے زندہ بچا لیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جو اپنے ابے سے وعدہ کیا تھا کہ میں صبر کروں گا، اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اور ہم نے بھی اللہ پاک سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے۔ جب کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، پھر اللہ نے روحوں کو جمع کیا، فرمایا کہ بتلاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے جواب دیا ہے اللہ، قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تجھے رب مانتے ہیں، لیکن آج ہم اس وعدے کو بھولے ہوئے، ہم نے وہ وعدہ بھلا دیا ہے۔ بہرحال وعدے کو پورا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ دیکھیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور تذکرہ کریں آپ کتاب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، تحقیق تھے اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے، وکان رسولا نبیا، اور تھے رسول اور نبی بھی تھے، وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربی مرضیا، اور حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیتے تھے؟ نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ ہم اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے ہی نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا بڑا ہے، اور ہر بڑے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنے ماتحتوں کو، اپنے چھوٹوں کو کیا سکھلایا تھا، کیا سمجھایا تھا، دین سکھلایا تھا، نہیں سکھلایا تھا۔ یہ بڑوں سے سوال ہوں گے، اور ہم اپنے اس سوال کے لیے ہم نے کتنا تیاری کی ہوئی۔ اپنے گھر والوں کو نماز کو کہتے ہیں، روٹی نہ پکائے بیوی تو لڑتے ہیں، ٹائم پر کیوں نہیں پکائی، کپڑے کیوں نہیں دھوئے، صفائی کیوں نہیں کی، فلاں کام کیوں نہیں کیا، لیکن نماز کے لیے اس کو نہیں کہتے کہ نماز بھی پڑھو۔ کیا ہم نے مرنا ہے، انہوں نے نہیں مرنا؟ ہم نے قبر میں جانا ہے، انہوں نے قبر میں نہیں جانا؟ ہم نے رب کو حساب دینا ہے، انہوں نے بھی تو رب کو حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزوں کو اکٹھے ذکر فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ کفر کے دروازے میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اور دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں بھی فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ باقی وعدے پورے کرنا، وعدے پورے تو منافق کافر بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، فرق یہی ہے کہ مسلمان نمازی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں کو ذکر فرمایا، نماز کو بھی زکوٰۃ کو بھی۔ ایک آدمی ہے وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، علماء نے لکھا ہے پھر اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر اس کے اوپر واجب ہے تو زکوٰۃ بھی دے، کہ اللہ تعالیٰ کی دونوں حکم جہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے، اور یعنی نماز زکوٰۃ کے بغیر قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو یوں بھی فرمایا جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ایک اللہ کا فریضہ ہے۔ بہرحال کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی مسائل ہوں، اللہ کے نبیوں کا طریقہ بھی یہی ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہے، تابعین کا، بزرگان دین کا، اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے۔ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی خود بھی نماز پڑھتے تھے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ ان کے مسائل کو حل کر دیتے تھے۔ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور تھے اسماعیل علیہ السلام حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا،
وَكَانَ عِندَ رَبِّي مَرْضِيًّا، اور تھے وہ اپنے رب کے پسندیدہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ بندے تھے، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی پسندیدہ ہیں، اللہ ان کو چن کر نبی بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبیوں کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔